ریلوے اسٹیشن پر وہ بڑھیا اکثر دکھ جاتی تھی۔ ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے کئی ٹائم سے وہ نہائی بھی نہ ہوں۔ سب لوگ انہیں پگلی سمجھتے تھے۔ کسی نے کچھ دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو کوڑے کے ڈھیر سے خود نکال کر کھا لیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں۔ آج بھی پلیٹ فارم پر بیٹھی وہ سوچ رہی تھیں۔ ساسو ماں، اگر آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ہمارے حساب سے ہی رہنا ہوگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری ماں نے اگر سوچا ہوتا تو آج بس کمرہ نہیں بلکہ کوئی گھر بنا کے دیا ہوتا اپنے بیٹے کو۔ میں صرف ایک ٹیچر ہوں، میں کہاں سے لاتے اتنا سب کچھ؟ کمائی تھی نہیں یا کمانا نہیں چاہتی تھیں؟ آپ کی طرح آج بہت سے ٹیچر ٹیوشن پڑھا کر لاکھوں روپے کما رہے ہیں اور آپ ساری زندگی مفت ہی پڑھاتی رہیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی اپنی بیوی ہی کی زبان بولتا تھا اور الٹا اپنی ماں کو ہی قصوروار سمجھتا تھا۔ دیکھو ماں، ہمیں روز روز کی یہ لڑائی سے نہیں پسند۔ کیا بیٹا میں لڑتی ہوں؟ یہ بہو ہی۔ ہاں ہاں، بھڑکاؤ میرے خلاف۔ پتہ نہیں ساری زندگی کیا پڑھاتی رہیں بچوں کو۔ اب ہم سے روز روز کی یہ چک چک برداشت نہیں ہوتی۔ اب یا تو یہ رہیں گی اس گھر میں یا میں رہوں گی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں کہاں جاؤں گی؟ اس گھر پر میرا بھی حق ہے۔ کیسا حق؟ یہ گھر اب میرا ہے، اس کے بدلے آپ کو پیسے دیے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون سے پیسے؟ یہ دیکھیں، پورے 70 لاکھ روپے لیے ہیں آپ نے۔ اب آپ یہ کہیں گی کہ زبردستی ہم نے سائن کروا لیے۔ میں تو کہتی ہوں آج ہی اس بڑھیا کو نکال کر اس گھر سے باہر کرو۔ اس بیچاری کو اپنے ہی گھر سے بے دردی سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس بیچاری کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں جائے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ ریلوے اسٹیشن پر چلی جاتی ہے۔ وہ اسٹیشن کے باہر سڑک پر ہی لیٹ جاتی ہے، پر اس کی بوڑھی ہڈیوں میں اب دم نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پر لیٹ پائے۔ وہ پتھر اس کو چبھتے ہیں۔ وہ اٹھ کر ایک چبوترے کے پاس چلی جاتی ہے جہاں ایک بھیانک کتا پہلے سے بیٹھا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے۔ کتا اپنی جگہ سے اٹھ کر پیچھے ہو جاتا ہے۔ وہ کتے کی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے اور لیٹ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتی ہے اور پھر سے رونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسے اپنا گھر یاد آتا ہے۔ اس حادثے کو ہوئے 1 سال گزر گیا، لیکن اس کا درد اب بھی تازہ تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتی اور روتی تھی۔ وہ اپنی یادوں سے باہر آ گئی تو اس کی نظر اس کتے پر پڑی جو کہ اس کا ساتھی ہو چکا تھا۔ وہ کوڑے کے ڈھیر سے کھانا ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے بھی بھوک لگی تھی۔ وہ بھی کوڑے سے آدھا کھایا ہوا بن نکالتی ہے اور اسے اپنے بچے کی بچپن کی یاد آنے لگتی ہے جب اس نے اپنے بیٹے کو دوسروں کا بن کھانے سے روکا اور اپنے حصے کا کھانا اسے کھلا دیا، اور آج وہی بیٹا اس کو بھول گیا تھا اور وہ کوڑے سے نکال کر کھانے پر مجبور تھی۔ سامنے کے پلیٹ فارم پر ایک ٹرین آ کر رکی۔ اس میں سے ایک آدمی باہر آتا ہے۔ اس کے ساتھ 3-4 پولیس والے اس کے باڈی گارڈ ہوتے ہیں۔ وہ ایک سرکاری آفیسر تھا۔ اس لڑکے کی نظر اس بوڑھی عورت پر جاتی ہے اور اس پر رک جاتی ہے۔ وہ اس کو گھور گھور کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ان بڑھیا کی نظر جب اس لڑکے پر جاتی ہے تو وہ بھی اس کو گھورتی ہے اور منہ میں کچھ بولتی ہے۔ گارڈ انہیں ڈانٹنے لگتے ہیں تو وہ لڑکا انہیں روک دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آفس جانے کے سارے راستے اور آفس میں بھی جا کر اس کی آنکھوں کے سامنے اس بوڑھی عورت کا چہرہ آتا رہتا ہے۔ کون تھی وہ؟ مجھے کیوں جانی پہچانی لگ رہی تھی وہ؟ رات کو سوتے ہوئے بھی اس عورت کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور وہ سو نہیں پاتا، اور اگلے دن وہ گھر سے کھانا بنوا کر اسٹیشن پہنچتا ہے۔ اسٹیشن پہنچ کر وہ اس عورت کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور انہیں دیکھتا رہتا ہے۔ اتنے میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ آپ رانی میڈم ہیں نا؟ یا ان کی شکل کی ملتی جلتی کوئی؟ اس لڑکے کی بات سن کر وہ عورت چونک جاتی ہے۔ تم رانی میڈم کو کیسے جانتے ہو بیٹا؟ جانتا ہوں، ارے بہت احسان ہے ان کے مجھ پر۔ احسان تم پر؟ مجھے تو کوئی نہیں یاد۔ یہ سن کر لڑکا خوش ہو جاتا ہے۔ تب آپ رانی میڈم ہی ہیں نا؟ میڈم، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ نے مجھے 4 سال تک ٹیوشن مفت پڑھایا تھا۔ یہ سن کر وہ اس لڑکے کی طرف دیکھتی ہے۔ اب ان بوڑھی آنکھوں سے صاف دکھائی نہیں دیتا بیٹا۔ بڑی آنکھوں سے یا آنسوں والی آنکھوں سے؟ میڈم،
इस दिन भी आप रो रही थी। इस दिन कचरे से खाना निकाल कर खा रही थी। ये सब क्या है मैडम? ये सब सुनकर वो औरत कुछ कहे बगैर रोना शुरू कर देती है। रोइए मत मैडम। ये बताइए आपकी आंखों में आंसू किसने दिए हैं? मैं आपके साथ हूँ। तब उस औरत ने अपनी कहानी उस लड़के को बताई। उस लड़के की आंख में भी आंसू आ गए। पहले वो अपने साथ लाया खाना उन्हें खिलाता है और फिर उन्हें अपने साथ घर ले आता है और फिर पुलिस को फ़ोन करके उनके बेटे और बहू को गिरफ़्तार करने के लिए कहता है। कुछ ही देर में दोनों बेटा बहू पुलिस स्टेशन में होते हैं। सास को स्टेशन आता देख बेटा और बहू उनके पाँव में पड़ जाते हैं। सासू माँ, हमें बचा लें। माँ, हमें बचा लें, हमें माफ़ कर दें। माँ, आपने ऑफिसर को शिकायत क्यों कर दी? छोटी मोटी बातें तो घर में होती ही रहती हैं। बस, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने मुझे कोई शिकायत नहीं की। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारी सोसाइटी में झाड़ू लगाने वाले का बेटा हूँ, जिसे तुम्हारी माँ ने 4 साल तक मुफ्त में पढ़ाया था। आज इनकी वजह से मैं भी इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। अफसोस, मेरी रानी मैडम से इन हालात में मुलाकात हुई। तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। इंस्पेक्टर, डाल दो इन्हें हवालात में। लेकिन रानी मैडम इंस्पेक्टर को मना करती हैं और उन्हें माफ़ कर देती हैं। माँ को माफ़ करता देखकर दोनों बहू बेटा मस्का लगाते हुए उन्हें अपने साथ घर ले जाने का कहते हैं। नहीं बेटा, अब मैं वापस नहीं आ सकती। वो अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़का उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता है पर वो मना कर देती हैं। मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दौर वो था जब मैं टीचर थी। मुझे किसी यतीम खाने में टीचर की नौकरी दिलवा दो, ताकि अगर फिर कोई टीचर यतीम हो तो कोई स्टूडेंट उनका सहारा बन जाए। रानी मैडम आज भी यतीम खाने में बच्चों को पढ़ा रही हैं। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।